دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی انصار میں سے تھے۔ اور ان جو تین شاعر تھے نا، چونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی شاعر ہیں نعت رسول کے حوالے سے، تین شاعر جو کہ نا بنیادی مرکزی شعراء تھے، ایک حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواحہ، تیسرے کعب بن مالک، تینوں کی شاعری کے میدان تھے، عنوانات تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرکین جو ہجو کرتے تھے نا اللہ کے نبی کی شان میں، جو گستاخی کرتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ان کو آر دلاتے تھے، ان کو کبھی فلاں جگہ سے تم نے ایسے شکست کھائی، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ہم نے تمہیں قتل کرنا، اس طرح ان کا ٹاپک اور تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ غزوات کو بڑا بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی جو ہے نا کہہ لیں صفات، خوبیاں، محاسن، ان کو بیان کرتے ہیں۔ جنگی شاعری، اور آپ کو پتہ ہے حماسہ، جنگ کے بارے میں شاعری، یہ عربوں کا ٹاپ کا عنوان تھا۔ تو جنگوں کے بارے میں جو زیادہ تر شاعری ہے نا وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، دیکھیں انصار کے نصیبے کی بات دیکھیں، یہ منصب بھی ان کو مل گیا۔ تینوں بڑے شعراء، تینوں ہی انصار میں سے، اللہ ہیں، عظمتیں ہیں کہ نہیں؟ حسان بن ثابت بھی انصاری ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی انصاری ہیں، اور کعب بن مالک، ان کے بھی میں حالات زندگی تھوڑے بیان کرتا ہوں، تھوڑے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے چند جو ہے نا نعتیہ اشعار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے محب رسول اور مطیع رسول صحابی تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بیٹھ جاؤ، یہ مسجد کے باہر تھے، کچھ لوگ مسجد کے اندر جو کھڑے تھے ان کو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ باہر تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہیں پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کو پتا چلا تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ اطاعت کا جذبہ قبول فرمائے، اور یہاں تک اندازہ لگائیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان کے دل و دماغ اور رگ و ریشے میں تھا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں، انی تفرست فیک الخیر واللہ یعلم ان ما خاننی البصر انت النبی من یحرم شفاعتہ، کہتے ہیں کہ اننی تفرست فیک الخیر، بے شک میں نے آپ کے اندر جو ہے وہ بھلائی کو تلاش کر کے پا لی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا خیر ہیں، واللہ یعلم ان ما خاننی البصر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری نگاہ نے مجھ سے دھوکہ نہیں کیا۔ یہ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس فیصلے میں، اپنی اس رائے میں غلطی پر نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں انت النبی ومن یحرم شفاعت یوم الحساب فقد ازرا بہ القدر، اللہ کے نبی آپ نبی ہیں، اور جو آپ کی شفاعت سے محروم ہو گیا قیامت والے دن اس کے نصیبے نے اس کو جو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ فثبت اللہ ما آتاک من حسن تثبیت موسیٰ ونصرا کالذی نصروا، اللہ نے جو آپ کو حسن عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ جن کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک یہ اور دوسرے اشعار یہ ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں وفینا رسول اللہ نتلو کتابا اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی جنبہ فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع اتا بالہدى بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع۔ ظاہر یہ عربی اشعار ہیں، اس طرح زبانی نہیں یاد ہے، قرآن کو تو اللہ کا شکر ہے چلو تو یہ اور سے دیکھنا پڑتا ہے، ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ تو یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وفینا رسول اللہ، ہمارے اندر اللہ کے رسول ہیں، نتلو کتاب، ہم ان کی کتاب پڑھتے ہیں، اذا انشق معروف من الفجر ساطع، اور اب جو ہے یہ نیکی جو ہے وہ چمک کے سامنے آ چکی ہے، اندھیرے چھٹ چکے ہیں، نور ہدایت سامنے صاف شفاف ہو چکا ہے،
یبیت یجافی جنبہ فراشا اذا استثقلت بالمشرکین المزاج، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، جب لوگ گہری نیند کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ہے نا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی عبادت آسان فرمائے، ہمارے لیے پنجگانہ نماز اور رات کا قیام، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر فرماتے ہیں بعد بالہدا بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع، آپ ہدایت لے کر آ گئے جبکہ ہم گمراہ تھے، ہدایت لے کے آ گئے، اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں نا وہ ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ ان کے چند اشعار ہیں۔ اسی طرح عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی نکیل انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی یہ جو ہے نا اشعار پڑھ رہے تھے، اور وہ اشعار بڑے سخت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان کو پڑھنے دو، اس کو پڑھنے دو، یہ جو اس کے اشعار ہیں نا یہ کفار کے سینوں میں نیزوں سے بھی زیادہ ترش لگ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اشعار یہ ہیں، چند اشعار میرے ہیں، خلو بڑے کفاریاں سبیلی، کہ آج کافروں کو کہہ دو کہ ہمارے رستے سے ہٹ جائیں۔ دیکھیے نا میدان جنگ میں، اور یہ عبداللہ بن رواحہ وہ ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، بڑی جلدی شہید ہوئے عبداللہ بن رواحہ۔ تو کہتے ہیں آج کفار کو کہو کہ رستہ خالی کر دیں، وگرنہ ایسی تلوار، ان کے اشعار کا یہ مفہوم ہے، ضربًا یزیل الحام عن مقیلی، وگرنہ ایسی ضرب لگاؤں گا کہ ان کی جو کھوپڑیاں ان کے تنوں سے جدا ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا عمرۃ القضاء کرنے گئے ہوئے ان کے گھر ہیں، یہ دیکھیں بہادری، دیکھیں اللہ کے نبی کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ اونچی اونچی اشعار پڑھ رہے ہیں کہ آج کافروں کو کہو کہ ہم سے ٹکر نہیں لے گی۔ مطلب یہی ہے اگر ٹکرائیں گے تو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ایسا انجام ہوگا، یہ مفہوم ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے اے عبداللہ تو اشعار پڑھ رہا ہے، روکا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رہنے دو اے عمر، اس کو پڑھنے دو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اشعار نیزوں کی نوک سے بھی زیادہ ان پر اثر کرنے والے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن رواحہ جب اللہ کے نبی نے جنگ موتا پہ بھیجا، 3000 صحابی تھے، اس سے پہلے ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا۔ اتفاق ایسا کہ روم کا جو ایک گورنر تھا وہ 1,00,000 فوج وہاں پہ لے آئے، ان کو کوئی اس طرح کا علاج نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع تھی، تو پھر یہ جھنڈا جعفر تیار پکڑیں گے۔ وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ، یہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ بس شاعری تھی، میدان عمل کے مجاہدین بھی تھے، عملی جہاد کرنے والے تھے، اور میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر کوئی مسلمان جو کوئی ان میں سے مرضی جھنڈا اٹھا لے۔ یہ اشارے تھے کہ یہ تینوں شہید ہونے ہیں۔ واقعی وہ اچانک پھر اب وہاں پہ جب جو ہے نا 3000 کے لشکر کے سامنے ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع، وہ سامنے اتنا بڑا لشکر آ گیا، مسلمانوں کی 3000 فوج میں تھوڑا سا تردد ہوا، یہی عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دیا اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ یہی شاعر تھے، قادر الکلام تھے، کہتے ہیں گھبراتے کیوں، مسلمان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا شہادت یا غازی، تو جس اللہ کے لیے تم لڑتے ہو تو پھر تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ آگے دشمن کی تعداد زیادہ ہے، تھوڑی یا زیادہ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، ہم میدان جنگ سے چھپ چھپا کے نہیں جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور مقابلہ کیا، 3 شہید ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے باقی لشکر کو بچا کے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے بچایا، اور بعد میں پھر ایک بڑا مارکا ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا یہ وہ شعراء ہیں کہ جو عملی میدانوں میں جنہوں نے شاعری کی اور میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ اور یہی عبداللہ بن رواحہ ہے، جب سورۃ الشعراء کی آیتیں نازل ہوئی نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعروں کے پیچھے تو بہہ کے لوگ لگے ہوتے ہیں، آگے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی ہم تو شاعری کرتے ہیں، یہ کیا؟ فرمایا آگے پڑھو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے شاعر ایسے نہیں ہوتے، تم ان میں ہو۔